بسم اللہ الرحمن الرحیم. برتر اخلاقیات. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا ہے انک لعلی خلق عظیم، تم ایک اعلیٰ کردار پر ہو، بلند اخلاق پر ہو. امام عطیہ نے خلق عظیم کی تفسیر ادب عظیم سے کی ہے. تفسیر ابن کثیر کا ریفرنس ہے. یہ بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کیا ہے؟ بلند اخلاق، اعلیٰ کردار، عظیم ادب، اچھے مینرز کیا ہیں؟ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقوال سے ہوتی ہے. ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكونوا امعة تقولون ان احسن الناس احسننا وان اساءوا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا. مشکات باب الظلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ امعہ نہ بنو، یعنی عامت الناس کی طرح مت بنو کہ یہ کہنے لگو کہ لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، لوگ برا کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس کا خوگر بناؤ کہ لوگ اچھا سلوک کریں تب بھی تم اچھا سلوک کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تم سے کٹے تم اس سے جوڑو، جو تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اعلیٰ اخلاق جو حدیث میں بتایا گیا ہے، اس اخلاق میں آپ بلند ترین مرتبہ پر تھے. عام مسلمانوں سے یہ اعلیٰ اخلاق عظیمت کے درجے میں مطلوب ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لازم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جوڑوں، جو مجھ کو نہ دے میں اسے دوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں. یہ حدیث جو پیچھے گزر چکی. اخلاق کی دو سطحیں ہیں، ایک معمولی سطح اور دوسری برتر سطح، بلند. یہ جو خلق عظیم ہے یہ بلند اخلاق کی بات ہے. اخلاق کی معمولی سطح یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق جوابی اخلاق ہو، یعنی جیسا کوئی کرے ویسا ہی اس کے ساتھ کر دیا جائے. جو مجھ سے جیسا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. یہ اس کا اصول ہوا جو شخص اس سے کٹے وہ بھی اس سے کٹ جائے، جو شخص اس پہ ظلم کرے وہ بھی اس پہ ظلم کرنے لگے، جو شخص اس کے ساتھ برائی کرے وہ بھی اس کے لیے برا بن جائے. یہ عام اخلاق ہے. اس کے مقابلے میں برتر اخلاق یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے رویے کی پرواہ کیے بغیر اپنا رویہ متعین کرے، اپنی زندگی کے اصول ضابطے خود طے کرے. اس کا اخلاق اصولی ہو نہ کہ جوابی، یعنی ریئیکشنری نہ ہو بلکہ اپنی سوچ سمجھ سے شعوری اور خود طے شدہ ہو، پرنسپل بیسڈ ہو. اعلی اخلاقیات اس کا ایک عام اصول ہو جس کو وہ ہر جگہ برتے. اعلی اخلاق کون سا ہے؟ جو ہر جگہ برتا جائے، پھر خواہ معاملہ موافق کے ساتھ ہو یا مخالف کے ساتھ ہو، وہ جڑنے والا ہو حتیٰ کہ اس سے بھی جو اس سے قطع تعلق کرے، وہ بہتر سلوک کرنے والا ہو حتیٰ کہ اس کے ساتھ جو برا سلوک کرے، وہ نظر انداز کرنے والا ہو حتیٰ کہ اس سے بھی جو اس پہ ظلم کرتا ہو. فرانس کے مشہور فلسفی والٹیر نے کہا تھا کہ کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا، کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں یعنی جن کے بیچ میں وہ رہتا ہے ان میں ہیرو نہیں ہوتا. No one is a hero to his valet. کیونکہ قریبی لوگوں کی نظر میں آدمی کی نجی زندگی ہوتی، پرائیویٹ لائف، اور نجی زندگی میں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا. دور والوں کو ایک شخص جتنا اچھا معلوم ہوتا ہے قریب کے لوگوں کو وہ اتنا اچھا معلوم نہیں ہوتا. اس لیے قریبی لوگوں کے اندر اس کے بارے میں ہیرو کے جذبات پیدا نہیں ہوتے. مگر سورن اسمتھ نے لکھا ہے کہ یہ کلیہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ صادق نہیں آتا. اب یہ دشمنان اسلام ہیں جو یا نان مسلمز ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ آپ سے قریب تھا
اتنا ہی زیادہ وہ آپ کی خوبیوں کا شیدائی تھا. یہ ہے آپ کی سچائی، الصادق والامین ہونا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شراحیل کے لڑکے تھے. ان کی ماں سعدہ بنت ثعلبہ تھی جو قبیلہ طے کی ایک شاخ بنی مان سے تعلق رکھتی تھی. زید جب 8 سال کے تھے اس وقت ان کی ماں ان کو لے کر اپنے میکے گئی. وہاں قین بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا. وہ جو کچھ لوٹ کر لے گئے اس میں زید بھی تھے. اس کے بعد انہوں نے اوکاز کے میلے میں جا کر انہیں بیچ ڈالا. ان کو حکیم بن حزام نے خریدا جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے. وہ اس بچے کو مکہ لائے اور غلام کی حیثیت سے اپنی پھپھی کو دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. اس وقت زید کی عمر 15 سال تھی. کچھ عرصہ بعد زید کے باپ اور چچا کو معلوم ہوا تو وہ مکہ آئے تاکہ اپنے بچے کو حاصل کر کے اپنے ساتھ لے جائیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ آپ جو فدیہ لینا چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہم کو دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی فدیہ نہیں چاہیے، اگر لڑکا تمہارے ساتھ جانا چاہے تو تم اس کو لے جا سکتے ہو. آپ نے زید کو بلایا اور کہا ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میرے باپ اور چچا ہیں. آپ نے فرمایا یہ لوگ تم کو لے جانا چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ اپنے گھر جا سکتے ہو. زید نے جواب دیا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. یہ سن کر ان کے باپ اور چچا بگڑ گئے. انہوں نے کہا تم آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو پسند کرتے ہو، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں رہنا چاہتے ہو. زید نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں اس کے بعد اب میں کسی کو بھی ان کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا. اس کے بعد زید کے باپ اور چچا اپنے وطن کو واپس چلے گئے. یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، یعنی آپ کا اخلاق نبوت سے پہلے بھی عظیم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خصوصیت کی طرف قرآن میں ان لفظوں میں اشارہ کیا گیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو، اگر تم درشت اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے. پیغمبر اسلام کا یہی اعلیٰ کردار تھا جس نے آپ کے اندر تسخیری قوت پیدا کر دی. یہ کون سی قوت ہوتی؟ تسخیری قوت. کس کو مسخر کرنے؟ ستاروں کو، چاند کو، کس کو؟ انسانوں کے دلوں کو. جو شخص بھی آپ سے قریب ہوا وہ آپ کی عظمتوں کو دیکھ کر مفتوح ہو گیا. طائف کی وہ شام بھی کس قدر بھیانک تھی جب شہر کے لڑکے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر شہر سے باہر لے جا رہے تھے. آپ مکہ سے 50 میل کا پیدل سفر کر کے، 50 میل میں تو اب کراچی سے باہر نکل جائیں، حجاز کے رئیسوں کے گرمائی صدر مقام پر پہنچے تاکہ انہیں دین اسلام کی دعوت دیں. مگر طائف کے رئیسوں نے آپ کے خیرخواہانہ پیغام کو سننے کی بجائے شہر کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. یہ شریر لڑکے اس وقت تک آپ کا پیچھا کرتے رہے جب تک سورج نے غروب ہو کر آپ کے اور ان لڑکوں کے درمیان تاریکی کا پردہ نہ ڈال دیا. آپ کا جسم زخموں سے چور تھا، سر سے پاؤں تک آپ خون میں نہائے ہوئے تھے. اس وقت آپ نے تھک کر انگور کے ایک باغ میں پناہ لی. غور کیجئے یہ کسی آدمی کے لیے کتنا نازک وقت ہوتا ہے. آپ نے خود ایک بار اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ طائف کی یہ شام میری زندگی کی سخت ترین شام تھی، مگر آپ کی زبان سے اس انتہائی سنگین موقع پر اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی برا کلمہ نہیں نکلا، بلکہ آپ نے فرمایا خدایا ان کو صحیح راستہ دکھا کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق تھا جس نے آپ کے دشمنوں کو اس طرح زیر کیا کہ سارے عرب نے آپ کے پیغام کو قبول کر لیا. آپ کے اعلیٰ کردار کے آگے کوئی تعصب، کوئی عداوت، کوئی ہٹ دھرمی نہ ٹھہر سکی. آپ کی بلند سیرت لوگوں کو جادو کی طرح مسخر کرتی چلی گئی. ایک بار آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ تم صلہ رحم کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحم کرو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو قطع رحم کرے اس کے ساتھ تم صلہ رحم کرو. تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار اسلام کے کچھ دشمنوں نے حضرت عائشہ پر بدکاری کی تہمت لگائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضرت ابوبکر کی صاحبزادی تھی. یہ تہمت سراسر جھوٹ اور بے بنیاد تھی. اس فرضی داستان کو گھڑنے اور اس کو پھیلانے میں ایک شخص مستح نام کا بھی شریک تھا.
یہ شخص حضرت ابوبکر کا رشتہ دار تھا. اس کو ضرورت مند سمجھ کر حضرت ابوبکر اس کو ماہانہ کچھ رقم دیا کرتے تھے. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کی معصوم صاحبزادی پر جھوٹی تہمت لگانے میں مستہ بھی شریک ہے تو انہوں نے مستہ کی امدادی رقم بند کر دی، وظیفہ بند کر دیا. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی آئی کہ اگر کوئی شخص معاشی اعتبار سے ضرورت مند ہے تو اس کے اخلاقی جرم کی وجہ سے اس کی مالی مدد بند نہ کرو، بلکہ اس کے جرم سے درگزر کرتے ہوئے اس کی معاشی امداد کو جاری رکھو. قرآن میں کہا گیا کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور کشائش والے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، سورۃ نور میں آتا ہے نا، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور اللہ کی راہ میں وطن چھوڑنے والوں کی مدد نہ کریں گے. ان کو معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. یہاں ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ کیا واقعی ہمارے اندر برتر اخلاق پیدا ہوا ہے. برتر اخلاق، عام اخلاق نہیں، برتر اخلاق. کیونکہ ہم جب بد اخلاقی پہ اترنا چاہتے ہیں یا کسی کی مدد بند کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ اس طرح کی تعویلیں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بھی تو ایسا ہی کرتا ہے، اس نے بھی تو فلاں اور فلاں موقع پر یہ کیا، فوراً تعویل کر لیں گے نا. اور مثال کے طور پر کسی نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ یہ جیل میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کہتے ہیں کہ راشن دو اور ان کی مدد کرو، اور قرآن میں بھی ان کی مدد کا جیسے حکم آیا ہے، اور تو یہ لوگ تو مجرم ہوتے ہیں، ان کو تو سزا بھگتنی چاہیے، ان کی مدد کیوں کی جائے. ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ذہن میں بھی خیال آیا ہی ہو کہ یہ تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، غلط کار ہیں، ان کو کھانا دیں، ان کو کپڑا دیں، ان کے لیے اچھا کریں. کیوں؟ کس بنا پر؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے؟ سارے مجرم ہی کی حیثیت سے پکڑے ہوئے آتے تھے. ایک بہت اہم اصول یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے اخلاقی جرم کی وجہ سے اس کی مدد بند کرنے یا اس کے ساتھ حسن سلوک ختم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. جن پہ حد لگی تھی ان کے بارے میں جب تبصرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ٹوکا. لیکن ہمارے ہاں یہ بات کتنی عام ہے نا کہ ہم جب کسی کے ساتھ کچھ کرنا چاہیں زیادتی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی تو اس نے یہ اور یہ اور یہ کیا، میرے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا اس لیے مجھے حق پہنچتا ہے. ہمارا اخلاق کنڈیشنل ہوتا ہے، مشروط ہوتا ہے، جبکہ ہمیں مشروط اخلاق حسنہ سے اٹھ کے کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس نے کبھی رزق نہیں بند کیا ہمارا. ہماری نظر سے کوئی بھی اترے تو ہم اس کے ساتھ احسان کا سلوک ختم کر دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں تک احسان کرنے کا معاملہ ہے وہ تو نہیں روکنا چاہیے، اور باقی جو ظلم و زیادتی کر رہا ہو اس کو خود بھی سمجھانا چاہیے، اوروں کے ذریعے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے روکنے کا طریقہ صرف بد اخلاقی یا ظلم ہی نہیں. یعنی کسی بھی چیز کو روکنے کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں نا. ایک یہ کہ آپ بد اخلاقی کریں، آپ اپنے لیول سے نیچے آ جائیں، اونچے ہتھ کنڈے اختیار کریں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بھی اور معقول طریقہ اختیار کریں اس ظلم کو رکوانے کا. یعنی ہم صرف اسی چیخ پکار کو ہی کیوں یا بدتمیزی ہی کو کیوں ایک ہتھ کنڈے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ بہت ایزی وے ہے، آسان طریقہ سمجھتے ہیں نا. اسی لیے تو سب سے وزنی نیکی ہے میزان کی. اسی لیے ایک دوسرے کو بتانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے نا کہ اس سے پھر سب ہمیں بتانے لگتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا، آپ خود کیا کر رہے ہیں. امر بالمعروف یا نیکی کو آگے پھیلانے کا سب سے بڑا انعام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی اصلاح شروع ہو جاتی ہے. اور جب تک ہم کسی کو کچھ نہیں بتاتے ہم خود بھی بچے رہتے ہیں. یعنی کسی کے شر سے بچنے کے لیے اسے کنارہ کشی اختیار کر لینا تو بد اخلاقی میں نہیں آتا، لیکن اگر وہ ظالم یا شریر شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو آپ دور کھڑے ہو کے یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا پھنس گئے ہو، خوش نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے دکھ کو بھی دکھ، یعنی انسانی ہمدردی نہیں جائے گی اس وقت بھی. حضرت ابوبکر ہی کا واقعہ ہے کہ ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے آ کر آپ کو برا بھلا کہا. حضرت ابوبکر پہلی بار سن کر چپ رہے، دوسری بار برا بھلا کہا تو چپ رہے، تیسری بار جب بدزبانی کی تو خاموش نہ رہ سکے، جواب میں بول اٹھے. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ گئے. حضرت ابوبکر نے پوچھا، ہے خدا کے رسول آپ کیوں اٹھ گئے؟ آپ نے کہا، ابوبکر جب تک تم چپ تھے خدا کا فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم خود بول پڑے تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ برائی کے جواب میں جب آدمی اپنی طرف سے کوئی انتقامی کاروائی نہیں کرتا
تو وہاں خدا اس کی طرف سے انتقام لینے کے لیے موجود ہوتا ہے. کیا ہے یقین ہمیں اس بات پر؟ اور یہی چیز انسان کو اتنا مطمئن کر دیتی ہے، اتنا مطمئن کر دیتی ہے کہ بدلہ لینے میں وہ سرور ہی نہیں، بس خاموشی اختیار کر لے. خاموشی علاج ہوتا ہے ایسے مواقع پر. یہاں آپ دیکھیں نا، حضرت ابوبکر کیا کر رہے تھے؟ بد اخلاقی کے جواب میں کیا کیا آپ نے؟ خاموشی. خاموشی یہی حل ہے، یہی علاج ہے. مگر جب آدمی خود انتقام لینے پر اتر آتا ہے تو خدا اس کے معاملے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ خدا سے بہتر انتقام لے سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے کچھ اشرفیاں قرض لیں. کچھ دن گزر گئے تو وہ یہودی تقاضے کے لیے پہنچا. آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہودی نے کہا جب تک تم میرا قرض ادا نہ کرو گے میں تم کو نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ ظہر کے وقت سے لے کر رات تک وہ آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے بیٹھا رہا. یہ زمانہ وہ تھا جب کہ مدینہ میں آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی. یعنی یہ جو جملہ ہے انہوں نے بیچ میں خود سے ایڈ کیا ہے، یہ واقعے کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے رہا ہے. یعنی یہ واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو لیکن یوں ریلیٹ نہیں کیا ہوگا کہ یہ وہ وقت تھا جب آپ حاکم مدینہ تھے، آپ اس کے خلاف کاروائی کرنے کی طاقت رکھتے تھے. چنانچہ آپ کے ساتھیوں نے اس کو ڈانٹ کے بگانا چاہا مگر آپ نے سب کو منع کر دیا. کسی نے کہا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی آپ کو قید کیے ہوئے ہے. آپ نے کہا ہاں، مگر مجھ کو ظلم کرنے سے منع کیا گیا. اسی حال میں صبح ہو گئی. جب اگلا دن شروع ہوا تو یہودی کی آنکھیں کھل گئی. وہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا کہ آپ قدرت رکھتے ہوئے بھی برداشت کرتے ہیں، قدرت رکھتے ہوئے بھی برداشت کرتے ہیں. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. یہودی مدینہ کا ایک مالدار آدمی تھا. کل تک اس نے چند اشرفیوں کے لیے آپ کا گھیراؤ کر رکھا تھا، مگر آپ کے اعلیٰ کردار نے اس پر اتنا اثر کیا کہ اس نے اپنی ساری دولت آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور کہا کہ آپ اس کو جس طرح چاہیں خرچ کریں. بہقی کی روایت. عبداللہ بن ابی الحمصا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار میں نے خرید و فروخت کا معاملہ کیا. ابھی معاملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ مجھے کچھ ضرورت پیش آ گئی. میں نے کہا آپ ٹھہریے، میں گھر سے واپس آتا ہوں تو بقیہ معاملے کو مکمل کروں گا. گھر پہنچنے کے بعد میں بعض کاموں میں ایسا مشغول ہوا کہ وعدہ بھول گیا. 3 دن کے بعد یاد آیا تو میں اس مقام پہ پہنچا. دیکھا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ نے مجھ کو دیکھنے کے بعد صرف اتنا کہا، تم نے مجھ کو بہت تکلیف دی، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. کوئی ہاتھا پائی نہیں شروع کی، کوئی اس کو پکڑوایا نہیں، کوئی کچھ نہیں. اس طرح کا عمل اپنے اندر اتنی کشش رکھتا ہے کہ انتہائی کٹر آدمی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ یہودی عالموں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. جب وہ لوگ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تباہی ہو تم پر. حضرت عائشہ نے سنا تو ان سے برداشت نہ ہو سکا. انہوں نے کہا بلکہ تم لوگ غارت ہو جاؤ، تم پر خدا کی لعنت ہو. آپ نے حضرت عائشہ کو اس قسم کے جواب سے منع فرمایا اور کہا خدا مہربان ہے، ہر کام میں مہربانی کو پسند کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مخالف کا دل جیتنے کے لیے اس سے بڑا کوئی حربہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بد زبانی کا جواب نرم باتوں سے دیا جائے. ہتھیار کے حملے کی تاب لانا تو ممکن ہے مگر کردار کے حملے کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا. یہاں ہر شخص کو اپنی ہار ماننی پڑتی ہے. براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر 3 شرطوں کے ساتھ قریش سے معاہدہ کیا تھا. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے یہاں چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، مگر جو مسلمان قریش کے پاس پہنچ جائے اس کو قریش واپس نہیں کریں گے. یہ معاہدہ ہو رہا تھا کہ ایک مسلمان نوجوان ابو جندل مکہ سے بھاگ کر حدیبیہ پہنچے. ان کو ان کے گھر والوں نے اسلام کے جرم میں قید کر رکھا تھا. وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اس حال میں حدیبیہ پہنچے کہ ان کا جسم بیڑیوں کی رگڑ سے زخمی ہو رہا تھا. وہ فریاد کر رہے تھے، کہہ رہے تھے مجھے دشمنوں کے چنگل سے بچاؤ. یہ بے حد نازک وقت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لی. ابو جندل کے جذباتی واقعے کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا رجحان ہو گیا کہ معاہدے کو توڑ کر ابو جندل کی زندگی کو بچایا جائے. دوسری طرف مکہ والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے یہ اس کی تکمیل کا پہلا موقع ہے. بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جو معاہدہ طے ہو چکا ہے اب ہم اس سے پھر نہیں سکتے. آپ کے ساتھیوں کے لیے یہ بات بے حد تکلیف دہ تھی مگر آپ نے ابو جندل کو دوبارہ مکہ والوں کے حوالے کر دیا. بظاہر اس واقعے کے معنی یہ تھے کہ مظلوم کو دوبارہ ظالم کے چنگل میں دے دیا جائے. یہی معنی بنتا ہے نا.
کہ آپ نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا اور انہیں ظالموں کے حوالے کر دیا. مگر اس واقعے میں اصول پسندی کا جو شاندار عملی مظاہرہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم اندر سے بالکل ڈھہ گئے. اب ان کا ابو جندل کو لے جانا اور اپنے یہاں ان کو قید میں رکھنا محض ایک عام واقعہ نہ رہا، بلکہ ان کی طرف سے اخلاقی گراوٹ اور اسلام کے لیے اخلاقی بلندی کی مثال بن گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کے لوگ اسلام کی اخلاقی برتری سے مروب ہو گئے. وہاں کثرت سے لوگ مسلمان ہونے لگے. کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان. ابو جندل کا وجود مکہ میں اسلام کی زندہ تبلیغ بن گیا، حتیٰ کہ قید و بند کی حالت میں بھی ابو جندل ان کو اپنی قومی زندگی کے لیے خطرہ معلوم ہونے لگے. چنانچہ انہوں نے اس میں عافیت سمجھی کہ ان کو رہا کر کے مکہ باہر بھیج دیا جائے. حضرت ابو ہریرہ مدنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لوگوں کی طرف چند سوار بھیجے جو آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے. وہ شہر یمامہ کے حاکم ثمامہ بن اسال کو راستے میں پا گئے اور اس کو گرفتار کر لائے. مدینہ پہنچ کر انہوں نے اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور حال پوچھا. ثمامہ نے جواب دیا، اگر تم نے مجھ کو قتل کر دیا تو میری قوم تم سے میرے خون کا بدلہ لے گی. مجھ کو چھوڑ دو گے تو عمر بھر تمہارا احسان مانوں گا. مال کی خواہش ہے تو جتنا مال چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہائی کا حکم دے دیا. یہ واقعہ اس وقت کی دنیا میں بہت عجیب تھا، کیونکہ قبائلی زندگی میں کسی دشمن کے ہاتھ آ جانے کے بعد اس کا ایک ہی انجام تھا، اور وہ یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم کو قتل نہیں کیا، مگر اپنے اخلاقی سلوک سے اس کی روح کو قتل کر دیا. چنانچہ قید سے چھوٹنے کے بعد ثمامہ قریب کے ایک باغ میں گیا، غسل کر کے دوبارہ مسجد میں آیا. لوگ حیران تھے کہ دوبارہ کس لیے یہاں آیا ہے، مگر جب اس نے بلند آواز سے کلمہ شہادت ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کر دراصل ہمیشہ کے لیے اس کو گرفتار کر لیا تھا. اس کے بعد ثمامہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گیا. جب وہ حرم میں پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو ثمامہ کے اسلام کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے کہا تم بے دین ہو گئے. ثمامہ نے جواب دیا میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے خدا کے رسول کے دین کو اختیار کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی نہیں بلکہ ثمامہ اسلام کی قوت کا ذریعہ بن گیا. اس زمانے میں مکہ کے لوگوں کو باہر کے جن مقامات سے گندم فراہم ہوتی تھی ان میں یمامہ ایک خاص مقام تھا. چنانچہ ثمامہ نے مکہ والوں سے کہا سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اب گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے یہاں نہیں آئے گا. کردار بظاہر ایک بے قیمت چیز ہے، مگر اس کو دے کر آدمی ہر چیز خرید لیتا ہے. آپ کے فیصلے کو قبول کر لینا، نہ صرف یہ کہ ان کا بلکہ صحابہ کرام سب کا. اور وہ قبائلی زندگی میں تو ایسی چیزوں کو اپنی بے عزتی سمجھا جاتا تھا کہ ہم اتنے کمزور ہیں. وہ تو اسی وقت لڑ کے ان کی گردنیں اڑا کے تو اس کو چھڑا کے لے جاتے. لیکن یہ جنگل کی زندگی تھی نا. ایسے ہی تو آپ نے اس قوم کو مہذب بنایا اسی اخلاق کے ساتھ. اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ کہنے والا جو کچھ کہے اس پر وہ خود عمل کرتا ہو. کمزوروں کے ساتھ بھی وہ رعایت و شرافت کا وہی طریقہ اختیار کرے جو کوئی شخص طاقتور کے ساتھ کرتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یعنی کمزور اور طاقتور دونوں کے ساتھ رعایت اور شرافت. ہماری شرافت کہاں ہوتی ہے؟ طاقتور کے سامنے ہمارے منہ سے بات نہیں نکلتی. اور جو ہم سے کمزور ہو، اپنے لیے اس کے پاس جو معیار ہو وہی معیار دوسروں کے لیے بھی ہو. مشکل حالات میں بھی وہ اپنے اصولوں سے نہ ہٹے، حتیٰ کہ دوسروں کی طرف سے پست کردار کا مظاہرہ ہو تب بھی وہ اعلیٰ کردار پر قائم رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے اخلاق کے کمال درجے پر تھے. آپ نے کبھی اعلیٰ اخلاق کو نہیں چھوڑا. کوئی مصلحت یا کوئی اختلاف آپ کو اخلاق سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا. یہ تھا آپ کی کامیابی کا راز. آپ کے انتہائی قریبی ساتھیوں نے اس معاملے میں جو گواہی دی ہے اس سے بڑی اور کوئی گواہی ہو نہیں سکتی. سعید بن ہشام تابعی نے آپ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے جواب دیا آپ کا اخلاق تو قرآن تھا. گویا قرآن کی صورت میں مطلوب زندگی کا جو نقشہ آپ نے دوسروں کے سامنے پیش کیا خود آپ اسی نقشے میں ڈھل گئے. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مگر کبھی آپ نے اف تک نہ کیا اور نہ کبھی میرے کسی کام کی بابت آپ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کی بابت بھی آپ نے یہ نہیں کہا تم نے اس کو کیوں نہیں کیا. وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. امام احمد نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو مارا، نہ کسی دوسرے کو اپنے ہاتھ سے مارا،
البتہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے. جب بھی آپ کو دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو لینے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان کو اختیار فرمایا، الا یہ کہ وہ گناہ ہو. جو چیز گناہ ہوتی اس سے آپ تمام لوگوں سے زیادہ دور رہنے والے تھے. آپ کو خواہ کوئی بھی تکلیف پہنچائی گئی ہو، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کردار تھا جس نے آپ کو دشمنوں کی نظر میں بھی قابل عزت بنا دیا. جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا وہ ہر طرح کی مصیبت اور نقصان کے باوجود آپ کے ساتھ جڑے رہے. اپنی مظلومی کے دور میں بھی آپ لوگوں کی نظر میں اتنے ہی محبوب تھے جتنا فتح و غلبہ کے دور میں. آپ کو دور سے دیکھنے والوں نے آپ کو جیسا پایا ویسا ہی ان لوگوں نے بھی پایا جو آپ کو قریب سے دیکھ رہے تھے. آپ کا کردار ایسا نمونہ بن گیا جیسا نمونہ تاریخ میں دوسرا پایا نہیں جاتا. آپ کا اعلیٰ کردار آپ کی با اصول زندگی کا ایک مستقل جز تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ ان افراد کے ساتھ بھی بدستور باقی رہتا تھا جن سے آپ کو شکایت یا تکلیف پہنچی ہو، یعنی ان سے بھی آپ بد اخلاقی نہیں برتتے تھے. کعبہ کی دربانی حجابت جاہلیت کے زمانے میں نہایت عزت کی چیز سمجھی جاتی تھی. یہ دربانی قدیم ترین زمانے سے خاص خاندان میں چلی آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس خاندان کے ایک فرد عثمان بن طلحہ کعبہ کے دربان تھے. انہی کے پاس کعبہ کی کنجیاں رہتی تھیں. بخاری نے روایت کیا کہ ہجرت سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کریں. آپ نے عثمان بن طلحہ سے کنجی مانگی تاکہ اس کا دروازہ کھول سکیں، مگر عثمان بن طلحہ نے انکار کیا اور آپ کو برا بھلا کہا. آپ نے فرمایا، عثمان، کسی دن تم دیکھو گے یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، مجھے اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں اسے دوں. یہ سن کر عثمان بن طلحہ نے کہا، لقد ہلکت قریش یومئذ وذلت، وہ دن قریش کی تباہی اور رسوائی کا دن ہوگا. آپ نے فرمایا، نہیں، اس دن وہ آباد اور باعزت ہوں گے. کتنی پازیٹو سوچ دیتے تھے نا آپ. اور یہ وہی عثمان بن طلحہ نا جو حضرت ام سلمہ کو پہنچا کے آئے تھے. اس کے بعد وہ وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا. تمام اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا. آپ مکہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بیت اللہ گئے. آپ نے کعبہ کا 7 بار طواف کیا. اس کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا. ایک روایت کے مطابق وہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے. آپ نے ان سے کنجی لی اور دروازہ کھول کر کعبہ کے اندر داخل ہوئے. آپ کچھ دیر اس کے اندر رہے اور وہاں جو بت تھا اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ میں اس کی کنجی تھی اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. اس وقت آپ کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجمع لنا الحجابۃ مع السقایا صلی اللہ علیہ، اللہ کی آپ پر رحمت ہو، ہم بنو ہاشم کو پہلے سے زائرین کعبہ کو پانی پلانے کی خدمت حاصل ہے، یعنی سقایا ہمارے ہاتھ میں ہے، اب کعبہ کی کلید برداری بھی ہم کو دے دیجئے. اور وہ آپ کے داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، رشتہ دار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا. آپ نے فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ ان کو بلایا گیا. آپ نے کعبہ کی کنجی ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ہاں کا مفتاحک یا عثمان، الیوم یوم بر و وفا، خذوها خالدۃ طالدۃ لا ينزعها منکم الا ظالم. اے عثمان، اپنی کنجی لو، آج وفا اور سلوک کا دن ہے، اس کو لے لو، یہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ موروثی طور پر رہے گی. طالدۃ ولادت سے نا، یعنی وراثت میں رہے گی تمہاری، ظالم کے سوا کوئی بھی تم سے اس کو نہیں چھینے گا. یہ کنجی اس کو دے رہے ہیں جس نے آپ کو دینے سے انکار کیا تھا. آپ چاہتے تو پرانی بات کا بدلہ لیتے کہ آج تو کنجی میرے ہاتھ میں ہے. بہت بڑے ظرف، بہت بڑے دل اور بہت بڑی وسعت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی اور امانتوں کی واپسی کے معاملے میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ پابند ہونا چاہیے کہ صاحب حق کی طرف سے تلخی کا مظاہرہ ہو تب بھی جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق پورا پورا ادا کیا جائے. ادائیگی حقوق سے کسی حال میں بھی تجاوز نہ کیا جائے، خواہ اپنی طبیعت کے کتنا ہی خلاف ہو. دنیا پرست لوگوں کا یہ طریقہ ہے. اب وہ یرید الحیات الدنیا کی بات آ گئی.
کہ جب ان کو کسی قسم کا اقتدار ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سابق مخالفین کو سزا دیں. یہ کتنی درست بات ہے. ہمارے ملک کی تاریخ میں یہ بات کتنی دفعہ دہرائی گئی ہے. اور ان کو ان کے منصب سے ہٹا کر اپنے عقیدت مندوں کو تمام مناصب پر بٹھا دیں. پھر ٹرانسفر شروع ہو جاتی ہیں اور الٹ پلٹ. ہر صاحب اقتدار موافق اور مخالف کی اصطلاحوں میں سوچتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو اپنا حمایتی سمجھتا ہے اور اپنے ہی ملک اور اپنے ہی دین اور اپنے ہی آپ کے کچھ لوگوں کو اپنا مخالف سمجھتا ہے. موافقین کو اٹھانا یعنی پسندیدہ لوگوں کو اٹھانا، انکریج کرنا، اور مخالفین کو کچلنا اس کی پالیسی کا سب سے اہم جز ہوتا ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں اقتدار حاصل ہوا تو آپ نے اس کے بالکل برعکس معاملہ کیا. آپ نے معاملات کو موافق اور مخالف کے اعتبار سے نہیں دیکھا بلکہ حق پسندی اور امانت داری کے لحاظ سے دیکھا، اہلیت کے اعتبار پہ دیکھا، اور تمام شکایتی باتوں کو نظر انداز کر کے ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو رحمت اور عدل کا تقاضا تھا. یہ ہے دین کو پھیلانے اور دین کی تبلیغ کا طریقہ اور اصول کہ انسان اپنی ذات سے اٹھ جائے، اپنی پسند و ناپسند سے اٹھ جائے. اور یہ وہی کر سکتا ہے من اراد الاخرہ. جب سب وہاں ملنا ہے تو پھر عدل و انصاف کا دامن کیوں چھوڑا جائے. رات کے آخری حصے کی نماز جو تھی، تہجد کی نماز، اس کا ایک اہم رول تھا اس کردار کو پیدا کرنے میں. عام طور پر ہمیں اچھے اخلاق کا معنی نہیں سمجھ آتا. اچھا پھر وہ ہوتا کیا ہے؟ آپ آرگیومنٹ سے، بحث سے کسی کو قائل کر کے جیت نہیں سکتے. اور کہیں اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہونے لگے، جیسے پیچھے آپ دیکھیے یا صحابہ میں سے کوئی ہونے لگا، جیسے کہا کہ اس کے دانت توڑوا دیجئے، تو آخرت کی فکر جو تھی وہ کس قدر غالب تھی کہ وہ ادھر ادھر ہونے نہیں دیتی تھی. کیونکہ جب آپ کسی مشکل حال میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اب آئندہ میں کیا کروں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی فیوچر کی پلاننگ آپ نہیں کر پاتے. اور پھر انسان اپنی خواہشات پر مبنی یا اپنے خیالات اور ظن و قیاس پر مبنی کچھ فیصلے کر کے کچھ ایکشن لے لیتا ہے کسی بھی مشکل یا کمپلیکس سچویشن میں. اور بعض اوقات وہ مرضی کے مطابق نتائج آتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی آتے. لیکن اخلاق کی بلندی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان اللہ پر توکل کرتے ہوئے اصول پر جب قائم رہتا ہے تو ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. اور اس کی اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے. اور یہ یاد دہانی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو باندھ لیں کسی کھونٹے سے. جب چیزیں اللہ کے لیے ہونے لگتی ہیں اور ارادہ الاخرہ ہونے لگتی ہے تو پھر وہ جنگ بھی کم ہو جاتی ہے. مجھے ایک فیکس آئی تو اس میں پھر ضرب مومن میں ایک خط چھپا ہوا ہے تفسیر سے متعلق، تو اس میں اینڈ میں ایک 4 لکیروں کے بیچ میں دوبارہ سے لکھا ہوا کہ یہودی تنظیم کے لیے کام کر رہی ہیں اور یہودی خیالات کی چھاپ ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ مشہور یہودی استاد کی شاگرد ہیں. اب یہ ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ اب میں کس سے پوچھوں کہ اس مشہور یہودی کا نام کیا ہے جس کی میں شاگرد ہوں. اور پی ایچ ڈی میں جس کسی نے اگر کی ہو یا آپ کو طریقہ پتا ہو کہ وہاں استادی شاگردی نہیں ہوتی. پی ایچ ڈی میں جو شخص آپ کی ریسرچ کو دیکھتا ہے یا ایویلویٹ کرتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ پہ ہے یا نہیں، وہ سپروائزر کہلاتا ہے، استاد نہیں کہلاتا. تو الحمدللہ کوئی نان مسلم میرا استاد نہیں ہے. لوگ اس کو بھی نہیں جانتے اور صرف ایک بات کوٹ کیے چلے جا رہے ہیں. اب میں کافی اس میں تھی ڈائلیما میں کہ میں کم از کم ان کو اتنا لکھ کر بھیج دوں کہ اپنا عمل ضائع نہیں کرو، تھوڑی سی وہ تحقیق کر لو. اور دوسری بات یہ کہ جو میرا سپروائزر تھا نہ وہ عیسائی تھا نہ وہ یہودی تھا، وہ ایتھیسٹ تھا. وہ کسی بھی مذہب پہ یقین نہیں رکھتا تھا. وہ ہر ایک کو بس ایک ہسٹری سمجھ کے پڑھتا تھا کہ بس وہ آبجیکٹو اسٹڈی کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہیں، یہاں کیا ہے وہاں کیا ہے. وہ اسلام کے ونڈرز کو بس ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. ان کے نزدیک تو اسلام کی ہسٹری بس وہ اس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے کہ یہاں کیا ہوا وہاں کیا ہوا، فلاں تہذیب میں کیا ہوا. ان کی ریسرچ ساری تو یہاں سے اٹھ کے یہاں جاتی ہے. لیکن ایک بات جو بار بار دہرائی جا رہی ہے اور پھر ایک دینی حلقے کی طرف سے دہرائی جا رہی ہے، تو مجھے اب جواب تو الحمدللہ پہلے بھی نہیں دیا اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی، اللہ کا شکر ہے. اور اب بھی میں پڑھ کے تو یہی آ رہا تھا کہ کتنی ناسمجھی کی باتیں ہیں ہمارے دیندار طبقے کی طرف سے. اپنے آپ ہی سے پوچھی تھی کہ کیا میں صرف اتنا ان کو لکھ دوں کہ آپ اس خبر کی درستگی کر لیں تاکہ آپ کے سر قیامت کے دن بوجھ نہ ہو کہ آپ کو اس کا جواب نہ دینا پڑے، کیونکہ اس بات کی حقیقت کچھ نہیں. میرا خیال ہے کہ ایک اخبار میں لکھنے والے کو بھی لکھنے سے پہلے تحقیق ضرور کرنی چاہیے
کہ ہم کسی کے بارے میں بھی جو لکھ رہے ہیں اس کے ہماری جو خبر ہے اس کا سورس کیا ہے، کیا یہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر ہے. ہم تو سب سند بیان کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو بغیر سند، یعنی مسلمانوں کی شان کا امتیاز کیا ہے غیر مسلموں پر کہ ہمارے دین کی سند موجود ہے. کوئی بھی بات بیس لیس نہیں ہے ہمارے دین میں، نہ قرآن اور نہ ہی حدیث، نہ ہی سیرت. سیرت کے بارے میں بھی آپ کو میں انشاءاللہ اس کے سورسز بتاؤں گی کہ کن کن سورسز سے سیرت بھی آئی ہے. اس میں کچھ بھی بیس لیس نہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم بیس لیس بات کرتے ہیں. تراز تو بہت ساری چیزوں پہ کوئی نہیں ہوتے. میں سوچ رہی تھی کہ ایک قوالی جو ہمارے ریڈیو پر اور ٹیلی ویژن پہ آتی ہے، شرک کا پلندہ کہہ سکتے ہیں آپ کھلے لفظوں میں. دیکھیے پچھلے سال جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے صرف یہ فکر آئی تھی، ضرور مجھے اس کی نہیں کہ مجھے کیا کہتے ہیں، مجھے پتا ہے میں کون ہوں، مجھے کیوں فکر ہے. اس لیے کہ ساری دنیا بھی اگر میرے بارے میں کوئی ایک بات کہتی ہے اور میں وہ نہیں ہوں، چاہے تعریف میں کوئی کہے اور میں وہ نہیں ہوں، مجھے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور مخالفت میں بھی ساری دنیا کچھ کہے اور میں وہ نہیں ہوں تو مجھے کوئی نقصان نہیں. اس بات کا مجھے ڈر نہیں ہوتا. مجھے صرف جو فکر تھوڑی سی لگتی ہے کبھی وہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں لوگ دین کی طرف آنے سے نہ رک جائیں یا لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں. جو ضرب مومن وغیرہ میں باتیں آئی تھی تو آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واقعی مجھے دکھایا کہ اس کے بعد اسلام آباد میں اتنا زیادہ ایڈمیشنز ہوئے، اتنے زیادہ، ہر تھوڑے دن کے بعد ہمیں ایک نیا کورس، ایک نیا ہاسٹل، ایک نئی جگہ بنانی پڑی. حالانکہ میں وہاں موجود نہیں ہوں، میرا کوئی وہاں خاص عمل دخل نہیں ہے، کوئی بہت جسے کہنا چاہیے کہ جو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تھا، جو میرے خواب ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تمہیں اگر کوئی یہودی کہہ دے گا تو تم اس ادارے میں کوئی پڑھنے نہیں آئے گا. دیکھو اس کے باوجود اس سے کئی گنا زیادہ لوگ آئے پڑھنے کے لیے. تو اب بھی مجھے صرف یہ، انہوں نے اصل میں FM کو بند کرنے کے لیے کہا کہ یہ تفسیر بند کر دی جائے کیونکہ یہ یہودی افکار کو ترویج دے رہی ہیں. اس پہ مجھے یہ ہوا کہ لوگ شاید اس کی وجہ سے سننا نہ چھوڑ دیں. پھر میں نے سوچا جو سن رہے ہیں انہیں جو کچھ مل رہا ہے وہ تو سننا نہیں چھوڑیں گے، اور جو نہیں سن رہے شاید وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتا ہے. ٹیسٹ ہمارا ہوتا ہے ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں نا ان سب چیزوں کو. یعنی آپ اپنے لیے سوچیں کہ اگر کوئی، یہ ایک طرح کی گالی ہوتی ہے نا کہ کوئی آپ کو کسی اور دین سے منسوب کرے، نعوذ باللہ. یہ جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی یہ چیز ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ آپ کو جو مرضی کہہ لیا جائے مگر کسی اور دین سے منسوب نہ کیا جائے، اور وہ بھی مغضوب علیہم کے ساتھ کسی قسم کی نسبت جو ہے وہ انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے نا. لیکن پھر یہی ٹیسٹ کہ اب ہوتا کیا ہے نا، ریئیکشن کیا ہے. جب ایسی چیز آتی ہے تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں نا، اب میرا ریئیکشن کیا ہے. اب یہ میرا امتحان آ گیا ہے نا، اب ریئیکشن کیا ہے، اب میں اس میں کامیاب ہوں کہ ناکام ہوں، اب میرے منہ سے کیا نکلتا ہے، میرے قلم سے کیا نکلتا ہے، میرے ماتھے پہ کس طرح کے بل آتے ہیں، میری گفتگو اور میرے اس پہ کیا ہو سکتا. جس وقت میں نے فیکس پڑھی اسی وقت میں نے نکال کے دعاؤں کی کتاب، حفاظت کی ساری دعائیں پڑھی، رنج و غم کی پڑھی، اور اس کے بعد کتاب بند کر کے اپنا کام شروع کر دیا. صرف اتنا کیا ہے. لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میرے دفاع میں کچھ نہ بولا کریں، اللہ تعالیٰ خود دفاع کر دے گا. صرف وضاحت کا ہی مطلوب ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ایسی نہیں جو آپ کے علم میں ہو، لیکن کسی بھی طرح غلط بیانی سے کام لے کر، کیونکہ اللہ کے ہاں تو کوئی نہیں چھڑا سکتا نا. مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اپنے اخلاق اچھا کر لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں سے نکلے ہوئے پھول جہاں بھی ہوں مہک رہے، وہ سب چیزوں کی تردید کر دیں. یہ چراغ ایسے جلیں کہ سب اندھیرے دور ہو جائیں، تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میری تقریر کرنا یا میرا بولنا یا میری وضاحتیں کرنا کچھ فائدہ مند نہ ہوگا جب تک آپ لوگ اخلاق اور کردار کے ستون نہیں بنیں گے. تو انشاءاللہ اس سے سب تردیدیں ہو جائیں گی. انہوں نے ایک الزام یہ بھی لگایا کہ یہ آیتوں کے نمبر انگریزی میں بولتی ہیں اور پیراگراف کے جو کہ ایک اسلامی زبان نہیں ہے شاید، یا تو اردو بھی کون سی اسلامی زبان ہے؟ اردو بھی اجمی زبان ہے، لیکن انہی کی تحریر میں اسکالر اور ماڈرن کا لفظ بھی تھا کہ ماڈرن خواتین ان سے متاثر ہو جاتی ہیں. تو پلیز اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی علماء کی تحریریں ہوتی ہیں اس کے آخر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ واللہ اعلم بالصواب. یعنی آپ چور، ڈاکو، مجرم، قاتل، فاسق کسی سے ملیں لیکن اس کی انسانیت کو اپیل کریں. یعنی موافق اور مخالف کی ٹرمز میں نہیں سوچنا بلکہ انسان کو انسان سمجھ کر بات کریں. بس کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.